آپ کا یہ سوال ہے نا کہ کیا کسی کو ڈائریکٹلی عشق مل سکتا ہے، ڈائریکٹلی محبت ہو سکتا، یہ معرفت کی طرح سٹیجز ہیں، یہ سٹیج وائز ہی ہوتا ہے. یہ بس فرق ہے کہ پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کب کون سی سٹیج میں وہ داخل ہو چکا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ایبسٹریکٹلی اس کو بتائے کہ بھائی یہ انس میں نہیں ہو تم تو محبت میں جا چکے ہو، یا محبت میں نہیں ہو تم تو عشق کی راہوں پر گامزن ہو چکے ہو. یہ دیکھنے والا بتا سکتا ہے، کیونکہ سفر کرنے والا جو اس سفر میں ہے وہ اس چیز کا نہ تو تعین کر سکتا ہے، نہ اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے. وہ تو اپنا آبجیکٹ لے کے چل رہا ہے، اپنے محبوب کو دیکھ کے چل رہا ہے، چاہے وہ مجاز کا ہے چاہے وہ حقیقی ہے. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کہاں جا کے ایک بیسک بنیادی ڈفرنس آتا ہے. لیکن یہ سٹیجز کب میرے اور آپ پہ بیت چکی ہیں ہمیں نہیں پتا. ہم جب اس کو فوکس میں لا کے، اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں، آپ تو سب سے سوال پوچھتے ہیں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اپنے شہر سے، آپ اپنے شہر سے کتنے مانوس ہیں؟ جس شہر سے آپ کا تعلق قریبی ہے، آپ اپنے شہر سے کتنے مانوس ہیں؟ بہت ہی زیادہ. شاید میں اس کی حد تو نہیں بتا سکتا، نہ کوئی پرسنٹیج ہے نہ میرے پاس کوئی ڈیجٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو شاید میں اس کو مطلب چھوڑ نہیں سکتا. آسان بات یہ ہے کہ اتنے مانوس ہیں، اتنا مانوس ہوں کہ آپ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی، جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں. ہاں جی. اب یہ انس کی وہ حد آ گئی ہے کہ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے شہر سے محبت ہو چکی ہے. ہاں جی. یہ مانوس ہونے کی انتہا سمجھ میں آ گئی. اچھا، اب دوسرے سوال میں اور سے پوچھتا ہوں کہ محبت تو آپ کو زندگی میں ہوئی ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی سے ہوئی ہے، اور میں خونی رشتوں کی محبت نہیں کہہ رہا، میں ایسے رشتے کی محبت کہہ رہا ہوں جو رشتہ ہی محبت کی طرح سے آپ کے دل میں نمودار ہوتا ہے. آپ سے ہوئی ہے نظر یہاں پہ. یہ تو مجھے اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے. اب آپ دلیل نہ مانگ لیں. ویسے تو محبت جو ہے وہ قربانی بھی مانگتی. قربان پاک تو کہتی ہے کہ میں نے تو ٹیسٹ میں گزارنا ہے. اور آپ کو پتا ہے محبت کی ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ وفا. واہ. محبت وفا کا امتحان مانگتی ہے. ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے مانگتی. صحیح. محبت کی راہوں میں وفا کا امتحان واجب ہے. واہ. تو میں اس امتحان سے تو آپ کو نہیں گزارتا. صحیح. اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور مہارت سے سوال کا جواب ڈیویٹ کیا. لیکن چلے آپ سوال پہ واپس آ جائیں. سوال پہ واپس آتے ہیں. اچھا، میرے علاوہ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو لگے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، لیکن اس شخص سے میں کی طرف میں کھچا چلا جاتا ہوں، یا میری سوچ کھچی چلی جاتی ہے، میں کوئی کام نہیں کر پاتا اس وقت، میں دھیان نہیں دے پاتا اس وقت کسی چیز پہ، میری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے یہ شخص. وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ آپ ذرا ذہن میں دوڑائیں، اور اب کوئی نام بھلے نہ لے، اس شخص کو پکچر کر کے مجھے بتائیں کہ وہ جو کیفیت ہے محبت کی وہ کیسی ہے، آپ کا رنگ کیا ہے محبت کا. اچھا، ویسے ہر شخص کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور موجود ہوتا ہے، کم سے کم ہے. ہاں جی، کیونکہ آپ نے اب لمٹ لگا دی ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ جو کیفیت ہے نا، اب اگر تو ایکسپلین کرنے کو کوئی کسی سے بھی کہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو الفاظ کا روپ نہیں دیا جا سکتا. یہ فیلنگز ہیں. اب یا تو کوئی پیرامیٹرز ہوں یا کوئی ایسا پیمانہ یا گیجٹ ہو جو کوئی کسی کو لگائے تو وہ بتائے کہ یہ 80% پہ ہے، 70 پہ ہے. تو میرے خیال سے یہ انمیئریبل آبجیکٹ ہے یا چیز ہے کہ جس کو ہم کر نہیں سکتے، مطلب گیج نہیں کر سکتے. محبت، ہاں، آپ اس کو زیادہ کا، شدید کا نام دے سکتے ہیں، شدت میں اضافہ بتا سکتے ہیں، لیکن شاید کوئی انسان کیسے بتا سکتا ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے. بلکہ میرے ذہن میں وہ بھی آ گیا، کیسے بتاؤں میں تمہیں. وہ شخص اس شخص کے لیے عاشق یا معشوق میں سے کیا ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتا. یہ آپ محبت ڈیفائن کر رہے ہیں. ہاں جی. یعنی محبت کسی اور سطح پہ لے گئی آپ کو ابھی گفتگو میں ہی. تھوڑی دیر پہلے جب شہر کا تصور آیا تھا، اپنے شہر کا، تو آپ کمفرٹیبل تھے اس کو بیان کرنے میں کیونکہ اس کی لمیٹیشن آپ کو نظر آ رہی تھے. محبت نے ایک دم سے لمٹ لیس کر دیا، آپ نے کہا میجر بھی نہیں کی جا سکتی، یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے،
یہ لارجر دین لائف ہوتی جا رہی ہے کہ میری زندگی سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ محبت کے رستے میں تو فنا ہو جاتے ہیں لوگ. ابھی میں عشق کی گفتگو نہیں کر رہا. اگر دریاب بھائی اس کے بعد میری بیگم نے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے, آپ کیا جواب دیں؟ ویسے آسان جواب آپ کو بتا, آپ بیگم سے کہیے گا آپ ہی کر رکھے ہو. ہاں بس یہ ٹھیک ہے, یہ آسان جواب. ہاں ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, محبت میں نا جو میں اب تک سمجھاؤں, محبوب ایک تصور کا نام ہے. صحیح. محبت ایک عکس تخلیق کرتی ہے آپ کے تصور میں. وہ عکس جب آپ کے دل و دماغ پر نمودار ہوتا ہے اس عکس کو مجاز کہتے ہیں. واہ. جب تک وہ عکس نظر نہیں آ رہا ہوتا, تصور کسی تصویر کی کو تشکیل نہیں دے پاتا, تب تک آپ محبت کی اس سطح پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ اپنے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں, احساس کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن محبوب کا امیج اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہوتا. جیسے ہی محبوب کا امیج اسٹیبلش ہوتا ہے تب آپ اس کو مجاز, وہ آپ کا مجاز ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ میرا آبجیکٹ. آپ نے ورڈ یوز کیا آبجیکٹ. یہ جو مجاز جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے محبت میں تو عموماً کیا ہوتا ہے, عموماً عام سطح پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی شخص میں آپ کے مجاز کی ادائیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تو یہ ادا ہے جو میرے دل کو کہیں جا کر چھوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ تم میں مجھے اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے. اب وہ بیچارہ یا بیچاری جو ہے وہ اس تصور میں آتے ہیں کہ وہ آپ کے محبوب ہے. اصل میں وہ آپ کا محبوب نہیں ہے. اصل میں آپ کے مجاز کے خاکے کے اندر اس شخص کی کچھ ادائیں مشترک ہو جاتی ہیں, ان ملتی جلتی آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ کافی حد تک میرے مجاز پہ پورا اترا. اس لیے محبت کئی دفعہ ختم بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو, کیونکہ وہ جو مجاز ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان اس کی جب اپنے محبوب کو اس توقعات پہ لاتا ہے اور وہ محبوب اس مجاز کے خاکے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے تو ایک دم سے آپ دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. وہ جو دل ٹوٹنے کا کانسیپٹ ہے نا,